حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، میں نے یہ بات حضور کو کہتے ہوئے سنی کہ انما الدین النصیحہ یا ان الدین نصیحت، کہ دین جو ہے سراسر نصیحت کا نام ہے۔ نصیحت یعنی خیر خواہی۔ یہ جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، گو کہ اسلام تو 9 ہجری میں لے کے آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال سے 1 سال قبل، لیکن بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا اور حضور کی بڑی قربت نصیب ہوئی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے دجال کو ایک سفر میں دیکھا، ایک سفر میں سمندر کے سفر میں بھٹک گئے اور بھٹکتے ہوئے ایک جزیرے پر پہنچے اور وہاں جو ہے دجال سے ملاقات ہوئی۔ واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ یہ جو میں تمہیں دجال کے بارے میں باتیں بتاتا تھا، یہ تمیم داری ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتا ہے، تم اس سے پوچھ سکتے ہو۔ یعنی جو جو نشانیاں میں نے دجال کی تمہیں بتائی تھیں اور جو جو اس کے اوصاف اور جو جو اس کی چیزیں اور باتیں اور اس کی نشانیاں اور جو بھی میں نے تمہیں اس بارے میں تفصیل بتائی، تمیم داری سے تم ان تفصیلات کو پوچھ سکتے ہو۔ بڑے ہی عابد و زاہد صحابی تھے۔ ایک رات میں، ہر روز رات میں 1 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، ان الدین نصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کیا مطلب دین سراپا خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی یعنی دوسروں کے لیے خیر کو چاہنا، یہ دین کا مزاج ہے، یہ دین کی فطرت میں اور اس کی جبلت میں ہے، اس کی نیچر کے اندر یہ بات داخل ہے کہ آپ دوسروں کے لیے خیر خواہی اختیار کریں۔ اب دین میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، بہت وسیع مفہوم ہے کہ وہ خیر خواہی دین کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی شخص کے ایمان کو بچانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اسی طرح علماء کی محنت ہے، اسی طرح علم و عمل کا ایک میدان ہے، اور خانقاہیں ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے دنیا بھر کے اندر دین کے حوالے سے جو محنت ہو رہی ہے وہ تمام کی تمام اس میں داخل ہے۔ پھر دین سے ہٹ کر دنیا کے اندر بھی خیر خواہی ہی کا پہلو ہونا چاہیے، اس کو بھی دین اسلام نے بڑی فوقیت دی اور اجاگر کیا کہ دنیاوی امور کے اندر بھی آپ ایک دوسرے سے ایسا برتاؤ کریں کہ خیر خواہی کا جذبہ ہو، دوسروں کے لیے اچھا چاہنے کا جذبہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایک دوسرے مقام پر کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے لیے بھی وہی، دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یعنی جو مزاج اس کا اپنے بارے میں ہے اور اپنے لیے آرام اور راحت کا تمام اسباب اور آسائش کا وہ خوگر ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے تمام کے تمام یہ معاملات جو ہے آسانی کے ساتھ میرے حل ہو جائیں، تو دوسرے کے لیے بھی اس کو یہی سوچنا چاہیے۔ تو یہ ہے خیر خواہی کا مقصد۔ اور اس سلسلے میں ہمارا دین کا جو نظام ہے نا، وہ بھی پورا اسی کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ صدقۃ الفطر خیر خواہی ہے، قربانی خیر خواہی ہے، سب خیر خواہی ہے نا یہ۔ تو یہ تمام کی تمام یہ اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ یہ جو عبادات ہوتی ہیں نا، یہ اپنی ذات کے اندر، اپنی ذات کے حوالے سے جب اس کو آپ دیکھتے ہیں تو فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن مقصد وہاں تک محدود نہیں ہوتا۔ مثلا زکوٰۃ جب آپ نے 2.5% ادا کر دی تو ٹھیک ہے، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن مقصد یہاں تک محدود نہیں تھا۔ جیسے روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھ لیا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے روزے کو اپنے دن بھر بچا لیا، کچھ کھایا پیا نہیں اور پورا، تو روزہ ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ لیکن مقصد یہاں تک نہیں تھا، مقصد تو تقوی اختیار کرنا تھا، تقوی کی پریکٹس ہونا تھا۔ اسی طرح ہر عبادت کے اندر ایک پہلو ہوتا ہے جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے،
جو اس کا مغز ہوتا ہے، جو اس کی فطرت کے اندر وہ چیز داخل ہوتی ہے. تو یہ خیر خواہی، یہ سارا نظام دین کا جتنا بھی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ خیر خواہی پر بیس کرتا ہے. تو ہماری طبیعتوں کے اندر عمومی اعتبار سے بھی خیر خواہی ہونی چاہیے، دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی. اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے. الحمدللہ.